خدا یسوع مسیح کے پاک قدوس اور فتح مند نام میں، عادل نام میں، منصف نام میں آپ تمام کو سلام۔ کلام مقدس میں سے آج ہم پہلا زبور دیکھیں گے۔ کلام خدا میں پہلی آیت کو ہم دیکھتے ہیں، یہاں لکھا ہے، مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا اور خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا اور ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا۔ مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا۔ کلام خدا میں سے آج ہم اس بات پر غور کریں گے کہ ہر ایک آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا وہ مبارک ہے، اور مبارک آدمی شریروں کی صلاح پر چلتا ہی نہیں ہے۔ بھائی، ایک دیندار کا بے دین سے کیا واسطہ؟ بھائی، ایک بندہ جو خدا کی راہ پر چلتا ہے، اس کا ایک ایسے بندے کے ساتھ جو خدا کے حکموں پر عمل نہیں کرتا اور خدا کے حکموں کو بگاڑتا ہے، اس سے کیا واسطہ؟ عزیزو، کلام خدا ہمیں شروع سے لے کر آخر تک، پیدائش سے مکاشفہ تک یہی سکھاتا ہے کہ خدا صادقوں کو جزا دے گا اور شریروں کو سزا۔ سزا شریر کے لیے ہے اور صادق کے لیے جزا ہے، کیونکہ ان دونوں کی راہیں فرق ہیں، دونوں کی راہیں جدا جدا ہیں۔ ان دونوں کی راہ اگر ایک ہو جائے تو صادق کبھی بھی صادق نہیں رہے گا، کیونکہ اگر صادق شریر کی راہ کو اپنائے تو صادق شریر ہو جائے گا، اور اگر شریر صادق کی راہ کو بگاڑے تو بھی صادق شریر ہو جائے گا اور اس کے کاموں میں شامل ہو جائے گا۔ صادق کو خدا پسند کرتا ہے اور شریر سے خدا نفرت کرتا ہے۔ تو آپ کیا بننا چاہیں گے؟ آپ کیا بننا چاہیں گے؟ جو یسوع مسیح کے لہو سے دھلے ہیں وہ کیا ہیں؟ صادق ہیں۔ صادق کا لفظی معنی ہے سچا اور سیدھی راہ پر چلنے والا۔ جس کی راہ سیدھی ہے وہ سیدھی راہ پر چلے گا، اسے ٹیڑھی راہیں پسند نہیں ہے۔ صادق کی راہ سیدھی ہے، صادق سیدھا آدمی ہے، صادق سیدھا سادہ شخص ہے، ٹھیک ہے؟ پر صادق نو انہیں بھی سیدھا نہ سمجھو، جنہ خیال کیتا جاندہ ہے کہ صادق بڑے بھولے پالے ہوندے نے، انہوں نے کسی گل دا کوئی پتہ ہی نہیں ہوندا۔ نہیں، صادق عقل مند ہوتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ صادق دانش مند ہوتا ہے، صادق بھولا والا نہیں ہوتا کہ جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ گناہ ہے اور یہ خدا کا حکم ہے، اس میں برکت ہے، اس میں لعنت ہے۔ صادق وہ ہے جسے سب پتہ ہے کہ کون سی راہ میں کیا ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو صادق نو بھولا پالا تو نہیں سمجھنا۔ خدا یسوع مسیح نے کہا کہ تم سانپوں کی طرح کیا رہنا ہے؟ ہوشیار۔ سانپوں کی طرح ہوشیار، کبوتر کی طرح بھولے، کبوتر کی طرح معصوم رہنا ہے، پر سانپوں کی طرح ہوشیار۔ اچھا، سانپ میں ایک خوبی ہے۔ اچھا، سپ دا نام لئیے نا تو اے نہ سمجھ لیا کرو سپ شیطان ہے۔ سپ شیطان نہیں ہے، شیطان ہے تے سپ خدا دی ایک مخلوق ہے، ٹھیک ہے؟ بات کلیئر ہوئی؟ اچھا، بہت سارے لوگ سپ سامنے آ جائے تو انہوں شیطان ہی سمجھنے لگ پہ نے۔ سانپ شیطان نہیں، وہ تو ایک کیڑا ہے، پہلے وہ چھپایا تھا، بعد میں پھر کیڑا ہو گیا، تو خدا کی ایک مخلوق ہے۔ سانپ کل دستی جانوروں میں سے کیا تھا؟ چالاک، یعنی کہ تم نے صادق ایسے ہوں کہ وہ بہت تیز ہوں۔ سانپ اپنے دشمن کو دور سے آتے ہوئے دیکھ لیتا ہے، محسوس کر لیتا ہے، وہ محسوس کر لیتا ہے، اور جیسے ہی کوئی انسان یا کوئی جانور اس کے قریب آتا ہے تو سانپ کیا کرتا ہے؟
ڈستا ہے. سانپ کیا کرتا ہے؟ ڈستا ہے. اچھا یہ مطلب ہے نہیں کہ سپ نو بس ایک دوسرے نو مارن دی عادت ہوندی ہے، یہ والی بات نہیں ہے. یا وہ پتہ نہیں اس کو کس سب سے دشمنی ہے، وہ سب کو مارتا رہتا ہے، فوراً اپنا پھن نکالتا ہے اور ڈنک مارتا ہے. ایسا نہیں ہے. وہ ہوشیار بہت زیادہ ہے، کیونکہ وہ زمین پر رینگنے والا کیڑا ہے. تو پھر کیڑے تو کسی دے پیر آ سکتا ہے. تو وہ دوسرے کو ڈنک اس لیے مارتا ہے کہ یہ مجھ سے دور جائے، کہیں میرے اوپر نہ چڑھائے. اب بات سمجھ رہے ہیں؟ سپ سارے اندر دشمن نہیں ہے کہ بس وہ جڑا سامنے اندر مار دینا ہے. وہ اپنی حفاظت کے لیے دوسرے کو ڈنک دیتا ہے. تو اپنی حفاظت کرنا جرم ہے بھائی. ایک بندہ سیدھا آنڈیا انہوں پتہ ہی نہیں چلے سانپ پہ، تو پھر سانپ کو بھی تو حق ہے نا کہ وہ زندہ رہے. تو وہ ڈنک اس لیے مارتا ہے تاکہ جو دشمن ہے یا جو اس کے مخالف آ رہا ہے جس سے اسے نقصان ہونے والا ہے وہ پیچھے کو ہٹ جائے یا پیچھے گرے یا اس کی دہشت سے بھاگ جائے. تو یہ اس کی سیفٹی کا ایک اپنا ایک فطرت ہے، یہ اس کی فطرت ہے. آپ کو بھی ایسے ہوشیار رہنا ہے. اے نہیں کہ کوئی تمہوں ورگ لے جائے، نہیں. خدا کی قوم بھولی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. آپ نے ہوشیار رہنا ہے. کوئی بھی اگر آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے روحانی طور پر، دینی طور پر، آپ کے ایمان کو خراب کرنا چاہتا ہے تو آپ اس سے کنارہ کریں. آپ اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اپنی حفاظت کریں، ٹھیک ہے. تو ہم ایمانداروں کو، ہم صادقوں کو وہ والے بھولے نہیں بننا جنہاں لوگ کہندے نے سائیں بابے. ایسے نہیں بننا ہم نے جنہ دیر حالا وقت دیا ہونا کہندے نے بڑے بھولے نے. وہ جو بھولے نہیں سا بننا. ہوشیار. کیسے؟ ہوشیار رہے. اور ہوشیار آدمی شریروں کی اصلاح پر نہیں چلتا. ہر کام جو وہ کرتا ہے اس کے پیچھے جو باتیں ہیں ان کی تحقیق کرتا ہے. آمین. تو شریروں کی صلاح اس کی ضرورت تو صادق کو ہے ہی نہیں ہے. ایک ایماندار بندے کو ضرورت ہی نہیں کہ شریر اس کو مشورہ دے. اگر ہمارے گھر میں کوئی مسئلہ ہو جائے، مثال دے طور پہ اگر میری نوح گھر دے وچ لڑائی جھگڑا کر دی ہوگی، ٹھیک ہے، تو میں اس کو سمجھانے کے لیے کس کو لے کر آؤں گا؟ کیسی عورت کو لے کر آؤں گا؟ کیسی عورت کو لاؤں گا؟ کوئی سمجھدار عورت ہے جڑی آپ ہی اپنے گھر چ پواڑا پا کے بیٹھی ہوگی انہوں لے آواں گا میں. تو بھائی صادقوں کو نہیں ضرورت ہے شریروں کی. آمین. آپ کسی کو حکمت کی بات دینا چاہتے ہیں تو کسی ایسے بندے کو ڈھونڈیں گے جو حکمت کی بات آ کر بتائے. آمین. شریر اور صادق کا بہت فرق ہے. صادق کبھی بھی شریر کے مشوروں پر نہیں چلتا کیونکہ شریر دے کول مشورے ہی پٹھے نے. شریر کا جو معنی بنتا ہے ازروع بائبل وہ بنتا ہے بے شرع. کیا؟ بے شرع. وہ شخص جو خدا کے حکم کو بار 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 توڑتا ہے اور خدا کے حکم کے مخالف ہو کر بغاوت کرتا ہے، شریر وہ ہے. یوں تو بہت ساری باتیں شرارت میں آتی ہیں، پر جیسے یہ چھوٹے چھوٹے سے بچے ہیں یہ آپس میں شرارتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کی چیزیں چھپا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کو پریشان کرتے ہیں. ہم یہ شرارتیں ہیں، پر یہ وہ شرارتیں تو نہیں کہ خدا کا حکم توڑ دیں. کیوں جی؟ شریر وہ ہے جسے شریر کہا گیا ہے بائبل میں. شریر وہ ہے جو خدا کے حکم سے ناواقف ہے یا خدا کے حکم کی مخالفت کرتا ہے، خدا کے حکم کے ساتھ نہیں ہے، وہ شریر ہے. آمین. تو اپنے بچوں کو، اپنے گھرانوں کو شریروں سے بچا کر رکھیں جو خدا کے حکم کو سمجھتے نہیں ہیں، جو مخالف ہیں. آج کل تو دور ہی کافی فاسٹ ہو چکا ہے. اب تو کوئی شراب پیتا ہے وہ بھی چلتا ہے، کوئی چرس پی رہا ہے وہ بھی چل رہا ہے، کوئی اگر بری بیٹی ہے وہ بھی گھروں میں آتی جاتی ہے، سب کچھ چلتا ہے. پر کچھ دیر پیچھے چلے جائیں، میں نے خود ایسا ماحول دیکھا ہے
کم سے کم 30 سال پیچھے چلے جائیں تو اگر کوئی شرابی ہوتا تھا کوئی اسے اپنے گھر میں نہیں تھا گھسنے دیتا, کوئی رشتہ دار بھی اسے پسند نہیں تھا کرتا. وہ کہتے تھے نہیں نہیں اے بگڑیا بندہ ہے, کڈو سو باہر, خرابی کرے گا گھر دے وچ. اگر کوئی عورت بگڑی ہوئی ہوتی تھی تو اسے بھی گھر میں داخل نہیں ہونے دیتے تھے, اپنی بچیوں کو ان کے ساتھ بیٹھنے نہیں تھے دیتے, کہتے تھے نہیں اے بگڑی ہوئی عورت ہے, یہ نال نہیں بہنا. اب تو سب کچھ ہضم ہے, لوہا لکڑ سب کچھ ہضم ہو رہا ہے, تو ہم نے اپنا دل تو بڑا کیا پر نقصان ہمیں ہی ہوا ہے. پہلا محلے چ ایک چرس پین والا ہوندا سی, ہن 100 دے وچوں 50 ہوندے نے. ایسا ہی ہے, پہلے کوئی ایک شرابی تھا بستی میں تو اب تو پوری کی پوری بستی شرابی ہو گئی ہے. پہلے کوئی ایک عورت خراب ہوتی تھی, اب تو کئی ہوتی ہیں. اور پھر بعد چ کہتے ہیں ماحول یہ ہے, کوئی گل نہیں ہے, ٹھیک ہے ایسے کہتے ہیں. ہم نے بدیوں کو ہضم کرنا سیکھ لیا. تو شریر اس سے کوسوں دور رہنا چاہیے, وہ دنیوی طور پر شریر ہو یا روحانی طور پر شریر ہو, ہمیں اس سے کوسوں میل دور بھاگنا ہے. میرے عزیزو, کچھ دیر کے لیے آج ایک شریر کی بات کریں گے. اس کا نام تھا کانسٹنٹائن. کیا نام تھا؟ کانسٹنٹائن. کانسٹنٹائن جو تھا وہ روم کا شہنشاہ تھا, اور اس کا جو دور تھا تقریباً 316 میں اس کی کسی اپنے ہم زلف سے یعنی کہ اپنے سانڈو دنال جنگ سیری. یہ کیسر تھا اور دوسرے کیسر کے ساتھ اس کی جنگ تھی. ان دونوں کی آپس میں کیا تھی؟ جنگ تھی. بندہ کون تھا؟ نہیں, بندے کا نام کیا بتایا میں نے؟ کانسٹنٹائن, شہنشاہ کانسٹنٹائن. یہ جو شہنشاہ کانسٹنٹائن ہے یہ کون سے ملک کا بادشاہ تھا؟ کون سی قوم سے تھا؟ رومی. کون سی؟ رومی. یہ روم کا بادشاہ تھا, اور اس کا مذہب پتہ کیا تھا؟ یہ بت پرست تھا. سورج دیوتا کی عبادت کرتا تھا, تموز کی عبادت کرتا تھا, آسمان کی ملکہ کی عبادت کرتا تھا. یہ سورج کا پجاری تھا, یہ بت پرست آدمی تھا. بیٹا ادھر سب توجہ سے سنیں. شہنشاہ کانسٹنٹائن بت پرست تھا, سورج کا پجاری تھا, اور جو بت پرست ہوتے ہیں جو خدا کے نہیں ہیں خدا انہیں شریر کہتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم اسے کہیں گے کہ یہ کون تھا؟ ایک شریر تھا, ایک بے شرع آدمی تھا. اس کا مذہب کیا تھا؟ بت پرستی. یہ سورج کی پوجا کرتا تھا. اور جب اس کی جنگ اپنے ہم زلف سے ہو رہی تھی تو یہ اس سے مات کھا رہا تھا. اس نے ایک رات اپنے دیوتا سے دعا کی. اس نے کہا کہ میں فتح چاہتا ہوں, مجھے کوئی راہ دکھا. تو اس نے خواب میں ایک نشان دیکھا, ایکس اور اس کے اندر پی کا نشان. جب اس نے وہ نشان دیکھا تو اسے ایک آواز آئی کہ اسی نشان کو لے کر چلا جا, تو جنگ جیت جائے گا. اس نے کیا کیا؟ صبح جب اٹھا تو اس نے تمام تر اپنے گھوڑوں کے اوپر, اپنے جھنڈوں کے اوپر, اپنے فوجیوں کی ڈھالوں کے اوپر, اپنے اسلحہ کے اوپر اس نے ایکس پی کا نشان بنوانا شروع کر دیا. اور اس نشان کو لے کر یہ جنگ لڑا اور جنگ جیت بھی گیا. اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں, یونانی اور رومی تاریخ کو ہم دیکھیں تو یہ جو ایکس پی کا نشان تھا یہ ان کے دیوتاؤں کا نشان تھا. کیا تھا؟ دیوتاؤں کا نشان. تو جب یہ جنگ جیت چکا تو اس کے بعد اس نے کیا کیا؟ تقریباً 319 عیسوی میں, یسوع مسیح کے 319 سال کے بعد یہ جب آیا تھا تو اس نے ایک کونسل بٹھائی, اور اس کونسل میں اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اس ملک کے اندر مسیحیت کے مذہب کو پروموٹ کروں. بات کو سمجھیے گا. بندہ کون ہے؟ کانسٹنٹائن, جس کا مسیحیت سے کوئی واسطہ نہیں ہے. ایک بت پرست بندہ ہے, سورج دیوتا کی عبادت کرتا ہے. وہ مشورہ دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ مسیحیت کو جو ہے وہ پروموٹ کیا جائے, ہر بندہ مسیحی ہو جائے. اور ہمارے تاریخ دان کہتے ہیں, ہمارے کرسچن تاریخ دان, کہ اس نے خواب کے اندر صلیب کا نشان دیکھا تھا.
تو اسے کہا گیا کہ یہ صلیب کا نشان لے اور اس میں بڑھتا جا. میں بھی ایک عرصے تک یہی سمجھتا رہا کیونکہ شروع تو دسیا گیا سی, پر ہون پتہ چلے وہ صلیب نہیں سی, ایکس پی سی. اور اب لوگ ایکس پی کو بھی کہتے ہیں, ایکس سے مراد ہے خرستس یعنی کہ مسیح. تو تاریخ ہمیں سچی طور پر یہ بتاتی ہے کہ وہ مسیح کا نشان نہیں تھا, وہ بت پرستوں کا نشان تھا. آپ کبھی بیفومنٹ کی پکچرز دیکھیں, اس میں آپ کو یہ سارے نشان مل جائیں گے جادوگری کی پکچرز کے اندر. بہرحال پڑھانے والوں نے جو پڑھایا وہ میں نے بھی پڑھا, آپ نے بھی سنا ہوگا, پر حقیقت میں یہ کوئی مسیحیت کو کوئی ایسا واسطہ نہیں تھا, یہ بت پرست تھا. اور اس کی سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ مجھے میرے دیوتا نے کہا کہ تو مسیح ہو جا, تو یہ نشان لے. او بھائی, ایک دیوتا آ کر خداوند یسوع مسیح کی گواہی دے گا؟ یہ سب جھوٹی کہانیاں ہیں. ہوا کیا, کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ 319 میں اس نے ایک اپنی پوری مملکت کی کونسل بٹھائی. تو اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ مسیحیت کو پروموٹ کیا جائے, اور جو بندہ کرسچن ہوگا میں اسے بڑے بڑے عہدے دوں گا, بہت مال و دولت دوں گا, اور اس کے لیے فیور ہی فیور ہوگی. اور اس میں رومن جو تھے انہوں نے مسیحیت کو قبول کرنا شروع کر دیا. یہ سارے کے سارے رومن کون تھے؟ بت پرست تھے, اور سورج دیوتا کی یہ اہم عبادت کرتے تھے. یہ سارے کے سارے کنورٹ ہوئے. اس کے بعد جب تعداد بڑھنے لگی تو انہوں نے مسیحیت کو جو ہے اس کا لبادہ اوپر اوڑھنا شروع کر دیا. یہ ابلیس کی سازش تھی. 325 عیسوی میں شہنشاہ کانسٹنٹائن نے پھر ایک کونسل بٹھائی. اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ہم 25 دسمبر کی جو ایک عید ہے, جو یہ اس کے لیے سورج دیوتا کے لیے مناتے تھے, زحل دیوتا کے لیے, سیٹرن آلیہ کے لیے یہ دن مناتے تھے. اور ان کا بت پرستوں کا یہ عقیدہ ہے کہ 25 دسمبر کو بہت سارے دیوی دیوتا پیدا ہوئے ہیں, کئیوں کی تعداد ہے, سینکڑوں کی تعداد ہے, جو اور وہ سارے ایک ہی دن کو مناتے تھے 25 دسمبر کو, کیونکہ یہی سارے دیوتاؤں کا جنم دن تھا. اور کانسٹنٹائن نے یہ مشورہ دیا. اس نے کہا کیوں نہ ہم 25 دسمبر کو یسوع مسیح کی پیدائش کا دن منائیں. مشورہ کس نے دیا؟ کیا کسی شریر آدمی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ صادقوں کی جماعت کو لیڈ کرے؟ کیا کوئی شریر آدمی صادقوں کے لیے کوئی اچھی چیز لا سکتا ہے؟ نہیں لا سکتا. پر ہمیں یہی سکھایا گیا کہ ساڈے جی بشپا نے مل کے 300 تو زیادہ بشپ سن, انہوں نے مل کے ایسا کچھ پاس کیتا. بالکل وہ بشپ تھے, پر یہ سارے کے سارے ایک شریر کانسٹنٹائن کے زیر تسلط تھے. اور اس وقت یہ اعلان ہوا کہ 25 دسمبر اب یسوع کی عید منائی جائے گی, باقی دیوی دیوتاؤں کو چھوڑ دیا جائے. 336 عیسوی میں پہلی بار کرسمس کو پوری ملک کی سطح پر منایا گیا. تو اس سے پہلے جتنے بھی مسیح آئے تھے نا, مقدسہ مریم نے کوئی کرسمس نہیں منایا, 25 دسمبر کو نہیں تھے مناتے. وہ 12 رسول انہوں نے کبھی کرسمس کا یا 25 دسمبر کا تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا. اس کے بعد جتنے بھی شہیدان جو گزرے ہیں ان کو اس عید سے کوئی واسطہ ہی نہیں تھا. یہ عید کس کی تھی؟ آج ہم کہتے ہیں ساڈی ہے, یہ ہماری نہیں تھی. یہ مسیح کے آنے سے بھی 1600 سال پہلے سے منائی جا رہی تھی. یہ دن غیر قومیں مناتی تھی, پر اس دن کو ایڈاپٹ کر لیا, اسے مسیحیت میں بپتسمہ دے کر مسیحی دن کر لیا. تو یہ شریر کی صلاح سے یہ قائم کیا گیا. 25 دسمبر یسوع کی پیدائش کا دن ہرگز نہیں ہے. پہلے ہمیں یہی سکھایا جاتا رہا کہ یہ یسوع کی پیدائش کا دن ہے, یسوع 25 دسمبر کو پیدا ہوا. میں خود بچپن سے یہی گاتا رہا, رات چوی دی کرما والی سارے جشن مناؤ. اور یسوع مسیح 24 کی نائٹ کو چنئی میں آیا. میں نے پلپٹ کے اوپر کھڑے ہو کر یہ پیغام دیے, پر آج پتہ چلتا ہے کہ میں نے جھوٹ بولا تھا, کلیسیا سے جھوٹ بولا تھا, کیونکہ مجھے سکھایا ہی جھوٹ گیا. 25 دسمبر کو یسوع نہیں پیدا ہوا. آپ میں سے کتنے مانتے ہیں کہ یسوع مسیح 25 دسمبر کو پیدا ہوا؟ نہیں پیدا ہوا. میں سچ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو. اگے مننا ہے یا نہیں مننا ہو تہاڈی گل ہے, کرسمس منانی ہے یا نہیں منانی ہو تہاڈی اپنی مرضی ہے, میں نہیں مناتا. 25 دسمبر کو یسوع مسیح نہیں پیدا ہوا.
اور جتنے پادری، جتنے خدا کے خادم کوئی بھی ہے، مجھے کوئی غرض نہیں، جتنے ڈائس کے اوپر کھڑے ہو کر یہ گاتے ہیں، یہ کہتے ہیں اس دن پیغام سناتے ہوئے کہ پنجی نو یسو پیدا ہوا، اج دے دن پیدا ہوا، وہ سب جھوٹ بولیں گے۔ میں یہ بھی مانتا ہوں وہ خدا کے ممسوح ہیں، میں یہ بھی مانوں گا کہ ان کے ہاتھوں سے موزے ہوتے ہیں، میں یہ بھی مانوں گا کہ وہ بہت اچھا کلام سنا لیتے ہیں، پر اس معاملے میں وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ آمین۔ کبھی ایلی کی کہانی سنی آپ نے؟ ایلی کاہن جو سیموئیل نبی کا پالنے والا تھا، ایلی کاہن تھا، ایلی کی دعا سے سیموئیل پیدا ہوا، اور سیموئیل نے جب وہ پیدا ہوا تو سیموئیل کی ماں ہنا اسے ایلی کے پاس چھوڑ گئی، ایلی اسے گائیڈ کرتا رہا، ایلی کی صدارت میں وہ پلتا رہا، ایلی اس کا جو ہے وہ پالنے والا رہا۔ اس کے باوجود بھی ایک ممسوح جس کی دعا سنی گئی، ایک ممسوح جس کے منہ سے تعلیم صادر ہوتی ہے، جو ایک آنے والے نبی کو تیار کر رہا تھا، پر اس کے باوجود، اس ساری خدمت کے باوجود، اس ممسوح کے خلاف خدا کا کلام سیموئیل پر نازل ہوتا ہے کہ یہ جو ایلی ہے یہ اس کے بیٹے شریر ہیں، اور اس کو میں نے سمجھایا بھی، یہ نہیں سمجھا، اس نے ان کو نہیں سمجھایا، اس لیے میں کہانت اس کے پاس سے چھین رہا ہوں۔ اب ایلی ڈرا تھا، ایلی کہہ رہا تھا کہ لو منو اینی پالیا، ایرے کولی میں رہا، سب کچھ میں سکھان والا، منو تعلیم دین والا ہے، تو میں انہوں کس طرح دسا کہ خدا نے میں نے کلام کیتا ہے۔ پر ایلی سمجھدار تھا، ایلی نے کہا کہ ضرور خدا نے تجھ سے کلام کیا ہے، مجھے بتا دے۔ تو جب ایلی کے اصرار پر سیموئیل نے اس کو کلام سنایا تو اس نے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا وہ خداوند ہے، جو اسے بھلا لگے میرے ساتھ وہ کرے۔ ہاللیلویہ۔ وہ خدا کے حضور میں وہ سرنڈر ہو گیا، اس نے کہا کہ خدا جانتا ہے میں نے کیا گناہ کیا ہے، خدا بھلا ہے، وہ جو اچھا لگتا ہے اس کو وہ کرنے دے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، انہی سے سیکھا ہے، انہوں نے پالا ہے، انہوں نے سکھایا ہے، مانتے ہیں ہم خدا کے ممسوح ہیں، پر اس بات میں یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو ہمیں جب ہم صادق بننا چاہ رہے ہیں تو اس سے بھی جان چھڑا لیں، یہ کہنا چھوڑ دیں کہ 25 کو یسوع مسیح پیدا ہوا۔ تو 25 جو ہے تاریخ کی روح سے 25 دسمبر جو ہے یہ شہنشاہ کانسٹینٹائن کا کرسمس ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ اس دن بڑی عید مناتا تھا، یہ اس کی عید کا دن ہو سکتا ہے، پر کبھی بھی یہ مسیحیوں کی عید کا دن نہیں تھا۔ شہنشاہ کانسٹینٹائن سے رومن کیتھولک میں آیا، اور رومن کیتھولک ہی اس کی پہلی تعلیم دینے والا، اور آج تک یہ قائم ہے۔ کیا یہ انہوں نے نہیں دیا؟ یہ بھی انہوں نے دیا ہے۔ میرے عزیزو، بائبل مجھے اور آپ کو یہ مشورہ دیتی ہے کہ ہمیں شریروں کی صلاح پر نہیں چلنا۔ کرسمس دینے والا کون؟ کوئی مبارک آدمی سی؟ اچھا چلو ایک بہت پرست سی، ٹھیک ہے مان لیا، مسیح چاہ گیا مان لیا، ہو سکتا ٹھیک ہو گیا ہوئے، پر تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اپنے مرنے تک وہ بندہ سورج دیوتا کا پجاری رہا۔ ایک بندہ جڑا ساری عمر ہی سورج دیوتا کا پجاری رہا، بہت پرست رہا، وہ کلیسیا تو ایمانداراں کوئی دن دے گا؟ اور کوئی حیثیت ہے، اور کوئی اوقات ہے، اور کوئی اصلیت ہے کہ وہ خدا کے لوگوں کی رہنمائی کرے اور کوئی دن دے؟ اس بندے نے خدا کی شریعت کو بدلنے کی کوشش کی، اس بندے نے سبت کو تبدیل کرنے کی کوشش کی، ہفتے کی جگہ اتوار کر دیا۔ اس بندے نے خدا کی عیدوں کو بدلنے کی کوشش کی، خدا کی عیدیں بند کر کے کرسمس اور ایسٹر کو رکھا گیا۔ آمین۔ تو یہ شریر کی صلاح ہے، اور اس کے بارے میں دانیل کے 7 باب میں پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ ایک مخالف مسیح جو آئے گا، ایک مخالف جو آئے گا، ایک ابلیس کا فرزند جو آئے گا، وہ اس کا نشان یہ ہوگا کہ وہ خدا کے دنوں کو تبدیل کرے گا، شریعت کو بدلنے کی کوشش کرے گا، عیدوں کو بند کرے گا۔ اور وہ کون تھا؟ کانسٹنٹائن کی صورت میں رومن کیتھولک۔ آمین۔ آئے اپنے سروں کو خدا کے حضور میں جھکائیں، اور اس بات پر ہم خدا کا شکر ادا کریں کہ خدا ہماری رہنمائی کرتا ہے تاکہ ہم اس کے کلام کو سمجھ سکیں۔